ایک گاؤں میں ایک سست انسان رہتا تھا اور وہ پورے گاؤں میں اپنی سستی کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ کوئی کام نہ کرتا، سارا دن پڑا رہتا، کہیں سے کسی کا چوری کر کے، کسی کو دھوکہ دے کر، کوئی تھوڑا بہت ہلکا پھلکا کام کر کے وہ اپنا پیٹ پال لے اور اپنی ضروریات پوری کر لے، کوئی بھی سخت کام نہ کرنا پڑے جس میں جان لگانی پڑے۔ ایک دن دوپہر کو جا رہا تھا کھیتوں میں سے، بھوک لگی اسے، اس نے کہا اب دوپہر کے کھانے کا کیا کیا جائے؟ تو اس نے دور دیکھا تو سیبوں کے درخت نظر آئے اسے۔ اس نے کہا آج سیب کھاتے ہیں جی۔ سیب کے درخت پہ بھاگ کے چڑھ گیا۔ جیسے ہی سیب کے درخت پہ چڑھا، مالی نے دیکھ لیا۔ اب مالی اس کے پیچھے اور وہ آگے۔ مالی سے جان بچانے کے لیے وہ جنگل میں گھس گیا، اور اس ڈر سے کہ کہیں مالی پیچھے نہ آ رہا ہو، بڑی دور تک نکل گیا اور اپنی جان بچانے کے لیے ایک درخت پہ چڑھ گیا۔ اب درخت پہ چڑھ کے بیٹھا ہے، انتظار کر رہا ہے اندھیرا ہو جائے پھر میں واپس گھر جاؤں۔ تو دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھا بھیڑیا ہے جس کے 2 پیر نہیں ہیں، 2 ٹانگیں، ایک آگے والی ٹانگ اور ایک پیچھے والی ٹانگ۔ وہ بس لڑکھڑاتا ہوا، خود کو گھسیٹتا ہوا کسی طرح چلا آ رہا ہے۔ تو اس کو جیسے دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ یار اس کی زندگی تو ختم، کسی بھی لمحے کوئی شکاری آئے گا، کوئی اور بڑا جانور آئے گا اور اس کو کھا لے گا۔ خیر وہ دیکھتا رہتا ہے، اتنے میں دیکھتا ہے کہ ایک شیر آ رہا ہے اور اس کے منہ میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو وہ سوچتا ہے کہ آج تو بھیڑیا کا کھیل ختم، یہاں پہ اب شیر حملہ کرے گا، بھیڑیا مرے گا۔ تو وہ کہتا ہے چلیں، خدا کی قدرت ہے، خدا کا نظام ہے، دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ دیکھتا ہے کہ وہ شیر آتا ہے بھیڑیے کے پاس اور وہ گوشت کا ٹکڑا اس کے آگے رکھ دیتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور بھیڑیا وہ گوشت کھانے لگتا ہے۔ تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کیا ہوا ہے، کہ خدا اتنا کریم ہے کہ اس نے اس بھیڑیے کو بھی تنہا نہیں چھوڑا، اس کے لیے بھی اس نے رزق کا سامان کر دیا۔ تو وہ کہتے ہیں جب ایک خدا کا پلان ہے اس بھیڑیے کے لیے بھی، ایک شیر کو خدا نے سمجھیں بولا، وہ گوشت کا ٹکڑا لایا اور بھیڑیے کو دیا تاکہ یہ بھوکا نہ مرے، تو میں تو پھر بھی انسان ہوں، میرے لیے بھی تو خدا کا کوئی پلان ہوگا، خدا میرے لیے تو بھی بہت سے اسباب کر سکتا ہے۔ اس نے کہا چلو، وہ ایک پہاڑ پہ جا کے بیٹھ گیا۔ پہاڑ پہ بیٹھا ہے اور کہتا ہے کہ بس خدا کسی کو بھیج، تیرا میرے لیے بھی تو پلان ہوگا نا، کسی کو بھیجو اور مجھے کھانا دے۔ ایک دن بیٹھا رہا، کوئی نہیں آیا۔ دوسرا دن گزر گیا، کوئی نہیں آیا۔ جب 2 دن گزر گئے اور بھوک نے اس کو بے حال کیا تو اٹھ کھڑا ہوا اور بولا بس خدا نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ سب کے لیے خدا کا پلان ہے، ہر کسی کی خدا سوچتا ہے، ہر کسی کا خیال ہے، ایک جانور کا خیال ہے خدا کو، اور میں انسان، میرا نہیں ہے، میں بھی تو اسی کا بندہ ہوں۔ بہرحال یہی سوچیں سوچتا ہوا جنگل سے آ رہا ہوتا ہے۔ گھر کے راستے پہ ایک بزرگ ملتے ہیں راستے میں اسے، تو ان کے ساتھ ساتھ کہتا ہے چلو کٹھے جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں۔ تو بزرگ کو بتاتا ہے کہ ایسے میں جنگل میں آیا، بھیڑیا دیکھا، شیر دیکھا، تو دیکھا کہ خدا کا اس کے لیے بھی پلان تھا، خدا اس کو بھی تنہا نہیں چھوڑا، لیکن میں 2 دن بھوکا بیٹھا رہا ہوں، خدا نے میرے لیے کوئی نہیں بھیجا، خدا کا میرے لیے کوئی پلان نہیں ہے۔ ایسے ہی لوگ کہتے ہیں کہ خدا کا ہر کسی کے لیے پلان ہوتا ہے، میرے لیے تو نہیں ہے، میں تو بھوکا مرتا ہوا آ رہا ہوں واپس۔ تو بابا جی اس کی طرف دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں، بولتے ہیں بیٹا تم سے ایک غلطی ہو گئی ہے، یہ بالکل سچ ہے کہ خدا کا ہر کسی کے لیے پلان ہے، لیکن اس سچویشن میں خدا تمہیں وہ بھیڑیا نہیں، خدا تمہیں وہ شیر بنانا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ تم جاؤ اس بھری دنیا میں شکار کرو، خود بھی کھاؤ، اور وہ جو تم سے اصل معنوں میں کم ہے نا، جن کو خدا نے کوئی نہ کوئی کمی دے دی ہے، جن میں کوئی آزمائش ہے، سزا ہے، جو بھی ہے، ان کی ہیلپ بھی تمہیں کرنی ہے۔ تمہیں میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہر انسان کے پاس خدا نے طاقت دے دی ہے، جرت دے دی ہے، ارادے ہیں، جسم ہے، وسائل ہیں، سب کچھ ہے۔ یو ہیو ٹو فائٹ، یو ہیو ٹو بی اے لائن، اس کو کہتے ہیں شیر والی مینٹیلٹی۔ بہت سے لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں دنیا میں، وہ بس ایسے ہاتھ پھیلائے ہوتے ہیں اور بیٹھے ہیں کہ بس ہم تم سے خدا مانگ رہے ہیں، ہم سے ہوتا کچھ نہیں ہے، ہم بس تیرے بندے ہیں، تو ہمیں دے دے۔
ہم تیرے، وہ خود کو نا ایسے وکٹم کارڈ کھیلنے کی کوشش ہوتی ہے خدا کے سامنے، اور ہر انسان شاید اس دور سے گزرتا ہے. ان کا وکٹم کارڈ ہوتا ہے کہ بس میں تیرا بندہ ہوں تو مجھے دے دے خدا. اور وہ انسان، وہ بندے جو اسی سیم سچویشن میں ہوتے ہیں لیکن وہ شیر بنے ہوتے ہیں، وہ باہر جا کر خود بھی شکار کر کے لا رہے ہیں، خود بھی وسائل پیدا کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی پال رہے ہیں، اور ان کا خیال بھی کر رہے ہیں جو اپنا خیال نہیں رکھ سکتے. ہمیں شیر بننے کی ضرورت ہے، وہ والی مینٹیلٹی چاہیے جو ایک شیر کی ہوتی ہے. خدا نے ہمیں سب کچھ دے دیا ہے. اللہ معاف کرے، وہ لوگ بھی ہیں جن کے پاس جسم کا پورا نہیں ہے، ان کی عقل پوری نہیں ہے، کچھ اور مسئلے ہیں. خدا نے جسم پورا دیا ہے، خدا نے وسائل دی ہیں، خدا نے وقت دیا ہے، خدا نے اس ٹائم میں پیدا کیا ہے جب انسان کچھ بھی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. تو اس ٹائم ضرورت ہے کہ وہ شیر بنو اور دوسروں کی ہیلپ بھی ساتھ کرنی ہے. خدا کا سب کے لیے پلان ہے، اور تمہارے لیے جو پلان ہے نا، وہ یہ پلان ہے کہ تم نے شیر بننا ہے اور 4 کو ساتھ لے کے پیچھے چلنا ہے. اگر تم بیٹھے رہے نا کہ بس خدا میں تو بہت ہی کسی نہ کام کا ہوں، نہ میرے پاس وسائل ہیں، نہ میرے پاس پیسے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، اور بس میں وکٹم ہوں یہاں پہ تو تیرا، اور مجھے تو بس ویسے ہی دے دے. جو محنت کر کے رگڑا کھار کے خود شیر بن کے شکار کر رہے ہیں نا، ان سے بہتر ہوں میں. ہمیں شیر والی مینٹیلٹی چاہیے. اس کہانی میں ہمیں شیر بننا ہے. خدا کا سب کے لیے پلان ہے، اور تمہارے لیے جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ تم شیر بنو.